السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں علقمہ نامی ایک شخص تھا، بڑا جہادی اور صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ کسی مرض نے اس پر حملہ کیا اور مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ چنانچہ اس نے اپنی اہلیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر علقمہ عالم نزع میں ہے، میں نے چاہا کہ اس کی حالت پر آپ کو مطلع کر دوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر پوچھا، اے علقمہ، تم خود کو کس حال میں پاتے ہو؟ ان سے کچھ بولا نہ گیا، چنانچہ آپ نے انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ یہ بھی ان سے ادا نہ ہو سکا جب ان کی موت کے آثار یقینی طور پر نظر آنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے پوچھا، کیا اس کے والدین حیات ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ تو بہت پہلے انہیں داغ مفارقت دے گئے، تاہم ان کی بوڑھی ماں تاہنوز حیات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا، حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں علقمہ کے بارے میں بتاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صوم و صلاح اور صدقہ و خیرات کا تو بڑا پابند تھا، لیکن میں اس سے ناراض ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ سے بڑھ کر عزت دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اب لکڑیاں اکٹھی کرو تاکہ علقمہ کو جلتی آگ میں پھونک دیا جائے۔ ان کی ماں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لخت جگر نور نظر کو آپ نظر آتش فرمانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام علقمہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اور اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوا کرتا ہے، اور آپ یہ جان لیں کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں، اور آپ کی ناراضگی کے ہوتے ہوئے ان کے روزہ اور نماز اور صدقہ اور عبادات انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اب میں اس سے راضی ہوں۔ چنانچہ آپ علقمہ کے پاس آئے اور پھر اسے کلمہ شہادت کی تلقین کی، تو اب انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور پھر اسی لمحے روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی، اور تجہیز و تکفین کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حضور اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین والانصار، من فضل زوجته على امه لم يقبل اللہ منہ صرفا وعدلا، یعنی اے جماعت مہاجرین و انصار، سن لو، جو بیوی کو اپنی ماں پر فوقیت دے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے خیرات اور عبادات کو قبول نہیں فرمائیں گے، کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آؤ چلو ذرا غریبوں کی خبر گیری کر لی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غرباء سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہی جنہیں کوئی دیکھنے نہیں جاتا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کی مراد مردے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ہم اٹھے اور پھر قبرستان جا پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر جا کر رک گئے اور شدید گریہ و بکا فرمایا،
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے چشمان نبوت کو پرنم کر دیا؟ فرمایا اے ابو ذر، دراصل اس قبر کے مردے پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ میرا ایک امتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین بھی اسی وقت اتر آئے اور فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رونا سن کر فرشتوں نے رونا شروع کر دیا ہے، لہذا اب آپ اس کے حق میں دعا فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کے حق میں دعا فرما دی۔ معاً قبر سے ایک آواز گونجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے عذاب سے بچائیے اور امان دلوائیے، میرے اوپر، نیچے، دائیں بائیں، ہر چار جانب آگ ہی آگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوان، تو کس باعث اس کا مستحق ہوا؟ وہ کہنے لگا والدہ کی بد دعا کی وجہ سے۔ چنانچہ آقا کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، لوگوں کے بیچ جا کر یہ اعلان کر دو کہ اس قبر میں جس کا مردہ ہو وہ اس کی قبر کے پاس آ کر حاضر ہو جائے۔ لوگ نکلے اور اس قبر کے پاس آئے۔ ذرا سی دیر میں ایک بڑھیا بھی لاٹھی کا سہارا لیے اٹھتے بیٹھتے وہاں پہنچی۔ جب قبر کے سرحانے آ کر کھڑی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ قبر والا تمہارا کون تھا؟ کہا میرا نور نظر عزیز بیٹا ہے۔ فرمایا کیا تم اس سے خفا تھی؟ کہا نہیں تو۔ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ یہ نشے کی حالت میں میرے پاس آیا، مجھے ضد و کوب کیا اور مار کر میرا ہاتھ بھی توڑ دیا۔ اس وقت میری زبان سے نکل گیا اللہ تو اسے کبھی راضی نہ ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور فرمایا اس پر رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ ذرا قبر پر کان دھر کر سنو کہ تائے قبر کیا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تو اس نے یعنی اس عورت نے عجیب و غریب پکار سنی قبر سے کہ یہ پکار قبر سے آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب سے بچائیے اور امان دلوائیے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چار جانب آگ ہی آگ ہے۔ جب بڑھیا نے یہ فریاد سنی تو دل گرفتہ ہوا کر روئی اور کہا یا رسول اللہ، اب میں اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ تائے قبر نوجوان چیخ اٹھا یا اماں انصرفی فقد رحمنی اللہ، یعنی میری پیاری اماں جان اب آپ لوٹ جائیں، میرا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما دیا اور کرم فرما دیا۔ دوستو اسی طرح دو شخصوں کا کسی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دیوار کی ایک اینٹ کو قوت گویائی بخش دی۔ اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے، ہمت دے سکتا ہے، قوت دے سکتا ہے، اینٹ بھی بول سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دیوار کی ایک اینٹ کو قوت گویائی بخش دی، جس نے کہا اے دونوں شخص، تم کب تک جھگڑتے رہو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں تو 1000 سال قبل پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کسی بادشاہ کی ملک ہوں۔ واقعہ یہ کہ میری مر کر مٹی ہو جانے کے 1000 سال بعد کسی ظروف یعنی برتن ساز نے مجھے پا لیا، مجھے گھڑ کر برتن بنایا، میں استعمال کی گئی حتیٰ کہ ٹوٹ پھوٹ گئی، پھر 1000 سال تک یوں ہی مٹی بن کر پڑی رہی، پھر کسی شخص کے ہاتھ لگی جس نے سانچے میں ڈال کر مجھے اینٹ بنا دیا۔ اب اس دیوار میں کوئی 300 سال سے چنی ہوئی ہوں۔ یہ سن کر دونوں شخص لوٹ گئے اور اس کے بعد کبھی ان کے درمیان جھگڑا نہ ہوا۔ دوستو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کسی گہرے کنویں پر گزر ہوا، جس سے آپ نے وضو بھی کیا اور پانی بھی نوش جاں فرمایا۔ پانی میں تلخی کو محسوس کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مولا،
اس کنویں کو قوت گویائی عطا فرما دے۔ چنانچہ اس کنویں نے عرض کیا، اے روح اللہ، میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا، مجھے اپنے اندر اس کڑوے پن کا سبب بتاؤ۔ عرض کیا، اے روح اللہ، میں ایک انسان تھا، جب میری روح پرواز کر گئی تو میں برسوں بعد بھربھری مٹی بن گیا۔ جب کچھ اور سال بیتے تو میرے اوپر یہ کنواں کھود دیا گیا اور میں آج تک موت کی سختی اور تلخی سے آزاد نہیں ہو سکا ہوں۔ دوستو، اسی طرح ایک آدمی تھا جو موت سے بہت زیادہ ڈرا کرتا تھا اور اس کے خوف و ہراس سے ہمیشہ متفکر و غمگین رہتا تھا اور خوب گریہ و بکا کیا کرتا تھا۔ ایک بار احساس خوف اسے بلا ضرورت کسی میدان میں لے کر چلا گیا جہاں اس کی ملاقات ملک الموت سے ہو جاتی ہے۔ فرشتہ موت نے پوچھا، اے شخص، مجھے پہچانتا ہے؟ کہا، نہیں، مجھے تمہاری کوئی معرفت نہیں۔ فرمایا، میں ملک الموت ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص بے قراری کے عالم میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت نے کہا، اب ایسا کرو، تم اپنے گھر چلے جاؤ اور مریضوں کی عیادت کرتے رہا کرو۔ اگر تم مجھے مریض کی پانتی کے پاس دیکھو تو اس کی دوا دارو کرنے کی کوشش کرو، یعنی اس کی دوا دارو کرو، کیونکہ ابھی اس کے افاقے کا امکان ہوتا ہے، اور اگر مجھے اس کے سرہانے کے قریب دیکھو تو سمجھ جانا کہ بس اس کا وقت اجل آ گیا ہے، پھر اس کے لیے کسی دوا وغیرہ کی تشخیص نہ کرنا، اور میں بتائے دیتا ہوں کہ تم مجھے عن قریب اپنے سرہانے دیکھنے والے ہو، لہذا اس دن کی جتنی تیاری کر سکتے ہو کر لو۔ اب وہ شخص ناصبوری کے عالم میں اپنے اہل خانہ کو چیخ کر بلانے لگا، میرے پاس جلدی سے ایک کاغذ لے کر پہنچو تاکہ میں تمہیں کچھ وصیت لکھ دوں، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جن کے ڈر سے میں مارا مارا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی ہیبت چھائی رہتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، حاکم حقیقی تم سے کہیں زیادہ حکم میں جلدی فرمانے والا ہے، اور میں نے تم کو کل تنبیہ کیا تھا تاکہ تم اپنے لیے کچھ کر سکو، لیکن اب وہ مدت اور مہلت ختم ہوئی اور تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں، لہذا وصیت لکھنے سے پہلے ہی ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ دوستو، یقی الصالحین، اسی طرح یقی الصالحین نے فرمایا کہ جب حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں ان کے دیدار سے مشرف ہو کر استفسار کیا کہ عالم برزخ میں کس چیز کی زیادہ مانگ ہے؟ فرمایا، قسم بخدا زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور رب غفور کی مہربانیوں کی۔ میں نے کہا، دنیا میں تو آپ پر ہمیشہ حزن و علم ہی کی کیفیت طاری رہی۔ تو مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، اسی کے نتیجے میں تو مجھے آج یہاں سامان بشارت و بہجت اور دائمی سرور میسر آیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ایک بھائی کا وصال ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا؟ قال رضی عنی وادخلنی الجنہ وقال افرح کما کنت تحزن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ شخص جواب میں حضرت سفیان ثوری سے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو گیا، اور اس نے یہ مجھے کہتے ہوئے خلد آشیاں کیا ہے کہ جس طرح تم دنیا میں غم و علم کی تصویر بنے رہتے تھے، اب آئے یہاں خوشیاں مناؤ اور موجیں مارتے پھرو۔ کسی مرد صالح نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عطا سلمی کا انتقال ہو گیا تو میں نے اسی رات انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا؟ قال غفر لی وقال یا ھذا کم استحییت منی لقد کنت تخافنی کل الخوف وعزتی وجلالی لقد توفیتک یوم وفاتک وما علی وجہ الارض احب الی منک، یعنی آپ کے ساتھ وہ شخص حضرت عطا سلمی سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت عطا سلمی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا اور فرمایا کہ اے شخص، تم مجھ سے کتنی حیا کیا کرتا تھا، تمہارے جسم کے انگ انگ میں میری ہیبت و خشیت خون بن کر گردش کیا کرتی تھی،
لہذا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے تیری حیات مستعار کے دن ختم ہو جانے کے بعد ہی تیری روح قبض کی ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اب پوری روئے زمین پر میری نگاہ میں تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ دوسرا حکایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابو الفتح الموصلی کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ ما فعل اللہ بکا؟ قال قربنی وادنانی وقال یا ابا الفتح وعزتی وجلالی لقد صعد الى المکان الموکلان بک 40 سنہ وما فی صحیفتک وعزتی وجلالی لقد صعد الی المکان الموکلان بک 40 سنہ وما فی صحیفتک خطیئہ، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنی قربت خاص سے نوازا اور مزید قرب کی منزلیں طے کراتے ہوئے فرمایا، اے ابو الفتح، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تیرے پاس 2 نگہبان فرشتے 40 سال تک رہے، مگر تو نے کبھی انہیں اپنے نامہ اعمال میں گناہ تحریر کرنے کی زحمت ہی نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما من احد یاتی یوم القیامہ الا ولہ من الذنوب وما خلا یحییٰ بن زکریا فإنہ یلقی اللہ ولا ذنب علیہ، یعنی عرصہ محشر میں حاضر ہونے والا ہر شخص اپنے ساتھ گناہوں کی گٹھری بھی لیتا آئے گا بجز حضرت یحییٰ بن زکریا کے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے گناہی کے عالم میں ملیں گے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حکایت بیان کی جاتی ہے کہ پس انتقال انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ ما فعل اللہ بکا؟ قال رضی عنی واتحفنی ورحمنی، یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے بے پناہ خوش تھا، اس نے تحفے دیے، اپنی رحمتیں عطا کی، میری شادی کرائی، لذیذ قسم کے کھانے کھلائے، عمدہ قسم کے مشروب بھی پلائے، اللہ نرم و گداز بستر بچھائے اور فرمایا اب چین کی نیند سو، یہ تیری شب بیداریوں کا صلہ ہے، اب خوشیاں منا، یہ تیرے حزن و ملال کا بدلہ ہے، اور خوب شکم سیر ہو لے، یہ تیری بھوکوں کا عوض ہے، اور خوب سیراب ہو لے، یہ تیری پیاسوں کا نعم البدل ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے داؤد بن یحییٰ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ باحمد بن حنبل وعبد الوہاب بن الوراق؟ قال ترکتما الساعہ بین اللہ تعالی یأکلان ویشربان علی مائدۃ من موائد الجنہ من نور، قلت فما فعل اللہ بابن المبارک؟ قال هو یسلم علی ربہ کل یوم مرتین، یعنی اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل اور عبد الوہاب بن الوراق کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے یعنی حضرت داؤد بن یحییٰ نے فرمایا کہ ہمہ وقت وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور جنت کے نورانی دسترخوانوں سے کھاتے پیتے ہیں۔ میں نے پوچھا ابن المبارک کے ساتھ اللہ نے کیسا برتاؤ کیا؟ کہا وہ تو ہر روز 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوسری اسی طرح حضرت اسد بن موسیٰ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ سبز لباس زیبہ تن کیے ایک اونٹنی پر بیٹھے زمین و آسمان کے درمیان اڑانے بھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا عبداللہ کیف کان قدومک علی ربک؟ قال قدمت علی ربی واکرمنی وکلمنی وقال لی سلینی اعطی وتمنى علی ارزیک، فقلت یا ربی اسألک الرضا عنی فقال قد رضیت عنک، یعنی اے اللہ کے بندے اللہ کی جناب میں تیری پیشی کیسی ہوئی؟ خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے بڑی عزت دی اور مجھے شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا، ساتھ ہی یہ اجازت بھی دی کہ مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے محروم نہیں کروں گا، اور جو چاہے تمنا کر میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دوں گا۔ میں نے عرض کیا ہے پروردگار میری خواہش بس یہی ہے کہ تیری رضا ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں تجھ سے راضی رہا کروں گا۔ دوستو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔